تو اسلام ہماری وجہ سے کڑا ہے، نہیں جی، اسلام کی اپنی طاقت ہے، اسلام کی اپنی خوشبو ہے جو پھیلتی ہے جی، اور جو بندہ اسلام کے ساتھ لگ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی طاقتور بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزتیں بخش دیتا ہے جی۔ آپ دیکھیں نا جی، آج کل کے حالات میں جو اسلام کے ساتھ لگ چکے اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتیں بھی دی، رونقیں بھی دی ہے، طاقت بھی عطا فرمائی ہے جی۔ اس لیے مدارس کا قیام اور مساجد کا قیام بہت ضروری ہے، اور مساجد اور مدارس کے بارے میں ہر بندہ دیکھ کر پریشان بھی ہوتا ہے جی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جی۔ پریشانی ہے جی، ان کو فلانا کرو، ان کو فلانا کرو، ان کو فلانے دائرے میں لاؤ، ان کو فلانے دائرے میں لے آؤ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا لوگ جاہلوں کو اپنا سربراہ بنا لیں گے۔ فافتوا بغیر علم، حضور نے فرمایا کہ آئے گا کہ لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے۔ لفظ مفتی آج مذاق بن چکا ہے جی، ہر کوئی جی مفتی بن بیٹھا ہے جی، حالانکہ مفتی کا صیغہ بھی نہیں آتا ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے کتنے کھوڑے کھائے، کتنے مرتبہ جیل آپ گئے، کتنے مشکلات دین کے لیے آپ نے برداشت کیے، اور جو سب سے مشکل کام یہ ہے، عطاء الحق قاسمی اخبار میں لکھتا ہے جی، اس کا باپ تھا بہاء الحق قاسمی، اس نے کہا ایک دفعہ اخبار میں لکھا کہ 1953 کی تحریک میں جو ختم نبوت کی خاطر چلی تھی نا، کہتا ہے کہ میرا باپ وہاں جیل میں تھا تو ایک مولانا صاحب کو مارشل لا منسٹر کے سامنے پیش کیا گیا، تو وہ مولانا صاحب اس فوجی کے پاؤں میں گر پڑے، کہنے لگے کہ مجھے معافی دے دو، میں آئندہ ختم نبوت کی بات نہیں کروں گا۔ اس میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو کہا ہے جی کہ آپ اس کا نام بتائیں، تو وہ کہتا ہے کہ میرا باپ کہتا تھا کہ میں 2 وجہ سے نام نہیں بتاتا، ایک تو یہ ہے کہ مسلمان کا پردہ فاش نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ اس مولانا پر ظلم اتنا ہوا ہو کہ وہ برداشت نہ کر سکا ہو۔ تو یہ قسم کی حالات بندے پہ آ سکتے ہیں، لیکن بابا جی فرماتے تھے نا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگ رہے تھے جی، آپ کو کوڑے مارے جا رہے تھے، بادشاہ نے اونٹ پر باندھ کر کوڑے لگوائے، آپ کو بازار کے اندر کوڑے لگ رہے تھے، صدیاں گزر گئی، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، صدیاں گزر گئی ہے جی، ہمیشہ ان کا نام زندہ رہنا ہے، جنہوں نے قربانیاں دی ہے دین اسلام کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اور جنہوں نے قربانیاں نہیں دی ہے تو وہ نام تو زندہ ان کا نہیں رہنا جی۔ آپ دیکھیں نا جی، کتنے مولوی تھے اس وقت، لیکن امام احمد بن حنبل کا نام آج بھی زندہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا نام آج بھی زندہ ہے، امام ربانی کا نام آج بھی زندہ ہے، علامہ فضل حق خیرآبادی کا نام آج بھی زندہ ہے، مولانا سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آج بھی زندہ ہے، مفتی صدر الدین آزردہ کا نام آج بھی زندہ ہے، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی کا نام آج بھی زندہ ہے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نام آج بھی زندہ ہے، حضور قبلہ بابا جی امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آج بھی زندہ ہے۔ امام احمد بن حنبل کو جب بازار میں کوڑے لگ رہے تھے نا، تو آپ کو پتہ تھا لوگ تو تماشا دیکھتے ہیں جی، تماشبین ہوتے ہیں جی، تو پھر آپ نے فرمایا تھا وہ صبر کرو، جو لوگ مجھے جانتے ہو کہ میں امام ہوں وہ تو جانتے، جو نہیں جانتے ہو وہ بھی، ان کو بھی پتہ ہو کہ میں وقت کا امام احمد بن حنبل ہوں۔ فرمایا ٹکر ہو گئی ہے بادشاہ کے ساتھ جی، بادشاہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث ہے، میں کہتا ہوں نہیں یہ اللہ کی صفت ہے، قدیم ہے، اسی وجہ سے بادشاہ سے ٹکر ہو گئی ہے میری۔ جب بادشاہ سے ٹکر ہو گئی ہے، آپ زیب نے لکھا ہے جی یہ کہ جب آپ کو کوڑے لگ رہے تھے، اور داتا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ جب آپ کو کوڑے لگ رہے تھے تو اس دوران آپ کا تہبند کھل گیا تھا، تو ہاتھ تو آپ کے بندے ہوئے تھے جی، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کا تہبند کھلنے لگا تو آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ بولے۔ بعد میں آپ کے شاگردوں نے پوچھا حضور آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے کیا بات کہی ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ تیرے قرآن کی خاطر کھوڑے کھا رہا ہوں، اب غیروں کے سامنے ننگا تو نہ کر۔
ان کنت تعلم انی علی الصواب فلا تہتک لی سطرا. اور جن لوگوں نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے مروائے تھے تو آپ کا جب جنازہ اٹھا تو 70 لاکھ لوگوں نے شرکت کی. 70 لاکھ لوگوں نے. اب ذرا اندازہ کرے جی. اور آپ نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ امام احمد بن حنبل آج خاموش ہے لیکن ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ جنازے کریں گے. پھر جب امام صاحب کا جنازہ اٹھا تو 17 لاکھ بندوں نے شرکت کی. اور جس بندے نے امام صاحب کو کوڑے مروائے تھے 5واں بندہ اس کی چارپائی اٹھانے والا نہیں تھا. پھر ساتھ 5واں بندہ ساتھ نہیں تھا. پھر اس کے ساتھ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ جی وہ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ جب بھی میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا نا تو آپ فرماتے تھے رحمہ اللہ ابو الحیثم، غفر اللہ لابی الحیثم، کہ یا اللہ ابو الحیثم پر رحم کر، یا اللہ ابو الحیثم کو بخش دے. آپ کے صاحبزادے فرماتے میں نے پوچھا ابا جی یہ کون ہے؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، دعا میرے لیے کرو. آپ نے فرمایا جب میں جیل جا رہا تھا تو ابو الحیثم اس زمانے کا چور، لیکن اچھوں سے نسبت ہو جائے تو صدیوں بعد بھی اس کا ذکر ہوتا ہے. جی نسبت امام احمد بن حنبل سے ہوئی ہے، صدیوں بعد بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ جب میں وہ جیل جا رہا تھا تو جیل سے رہا ہو کر آ رہا تھا، راستے میں ٹکر ہو گئی، ہماری ملاقات ہو گئی تو وہ کہنے لگا حضرت جی آپ کدھر؟ آپ نے فرمایا کہ میں بادشاہ کے ساتھ ٹکر ہو گئی ہے جی. تو چور کہنے لگا مجھے ایک جواب دے دے. فرمایا کیا؟ کہ آپ حق پر ہے یا بادشاہ حق پر ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا نہیں، حق پر تو میں ہوں. تو اب وہ ڈاکو کہتے مجھے کہنے لگا، امام فرماتے ڈاکو مجھے کہنے لگا کہ میں 18,000 کوڑے اس پشت پر چوریاں کر کے کھا چکا ہوں اور رہا ہو کر جا رہا ہوں، اب ادھر سے نکل رہا ہوں، دوبارہ چوری کرنے کا پروگرام ہے. حضرت جی اگر میں نے باطل کی خاطر 18,000 کھوڑے کھائے ہیں تو کم از کم حق کی خاطر 18,000 کھوڑے ضرور کھانا. امام صاحب فرماتے اس ڈاکو نے جو میرے ساتھ بات کی نا جی تو میں دلیر ہو گیا کہ میں حق پر بھی ہوں، اگر 18,000 کوڑے بھی نہ کھاؤں. وہ چوریاں کرنے کے لیے کھا گیا اور میں حق کے لیے 18,000 کوڑے نہ کھاؤں. پھر آپ نے دیکھا نہیں جی بابا جی جب حق کی بات کرتے تھے تو آپ کی مسجد پر کئی دفعہ ناموس رسالت کی خاطر مسجد پر حملہ ہوا نہیں کہ ہوا. بہرحال جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خوار پھرتے ہیں. اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اسلام اپنے پاور کے ساتھ کھڑا ہے جی. اور جو بندہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پاور والا بنا دیتا ہے، اس کو بھی عظمتوں والا بنا دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی طاقت عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.